آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہیں سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نو لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت حساس ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے ہر ذی شعور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بات ہو رہی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، جنہوں نے اپنے بیان کے حوالے سے 3 مرتبہ رجوع کیا، 3 مرتبہ معافی مانگی، مگر کیا ہم نے ان کے اس عمل کو قبول کیا؟ نہیں، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے ہم نے اس بات کو اور آگے بڑھایا۔ میرا سوال ہے، آخر کیوں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنے کی تعلیم دی ہے؟ جب کوئی انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کو معاف نہ کریں اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں؟ یہ عمل کہاں کی اسلامی تعلیمات ہیں؟ آپ لوگ جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، کیا واقعی آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا، پھر ہم کس حق سے دوسرے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا، اے ایمان والو، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپ لوگ جو اس نفرت انگیز اور اشتعال انگیز رویے کو فروغ دے رہے ہیں، ذرا غور کریں، کہیں آپ خود ہی تو دین کے روح کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، معافی مانگی اور رجوع کیا، یہ انکساری کی علامت ہے اور یہی ایک حقیقی عالم کا شیوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی ضد اور جہالت کو بڑھاوا دیا۔ کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معافی اور رحم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ اگر ہم خود اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس نفرت، فرقہ واریت اور جہالت سے بچائے۔ کسی کے علم، ایمان اور تقوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اعمال، اپنے گریبان کو دیکھیں، اللہ کا خوف کریں اور محبت، معافی اور رحم کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں جس کا درس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ حافظ۔